خواتین کو پولیٹکس میں آنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی خواتین کو پولنگ بوتھ میں جا کے ووٹ کاسٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنی وہ کارکن جو گراس روٹ لیول سے کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر کے پیراشوٹس لاتے ہیں۔ اسمبلی میں رہی ہیں خواتین، ان کی بھی کوئی اس طرح کی 5 سالہ کارکردگی نہیں ہے۔ لوگوں کا رجحان مسلم لیگ نون کی طرف ہے اور الحمدللہ مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یہ نیوز دیکھ رہے ہیں اور میں بشارت حسین ہوں۔ اس وقت ہم گلگت میں موجود ہیں اور گلگت بلتستان میں اس وقت الیکشن کا دورہ ہے اور ہر طرف جو ہے وہ ہلچل ہے مچی ہوئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی گلگت بلتستان کی رہنما ثروت صبا صاحبہ موجود ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں میڈم، اور یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں، خصوصاً جو خواتین کے حوالے سے اور خواتین جو کارکنان ہیں اور ووٹرز کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے۔ بہت شکریہ بشارت آپ کا کہ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ گلگت بلتستان کی صورتحال پاکستان میں جی بی کے اندر لوگوں کو تک پہنچ جائے۔ جس طرح ہم لوگ کام کر رہے ہیں خواتین مختلف حلقوں میں، تو آپ کا شکریہ۔ میں بتاتی چلوں کہ اس ٹائم تو اس کا الیکشن کی گہما گہمی ہے، ہر طرف باغ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر پارٹی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی سیٹیں ون ہوں، اور جوڑ توڑ بھی لگا ہوا ہے، ہر طرح کے پولیٹیکل ٹولز استعمال ہو رہے ہیں۔ تو جہاں تک میں اپنی پارٹی کی بات کروں گی، الحمدللہ کہ ہماری پارٹی ایک اچھی پوزیشن میں ہے۔ اس کی وجہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پچھلی کارکردگی ہے۔ 2015 سے 2020 تک جو ہماری کارکردگی رہی ہے وہ جی بی کی تاریخ میں اس طرح کی کارکردگی کسی پارٹی نے نہیں دکھائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 5 سال گزارے، پھر اس کے علاوہ 2.5 سال آپ کے پی ٹی آئی نے گزارے، 2.5 سال آپ کا اس نے بس ایک گروپ سا تھا اس نے گزارا، لیکن یہ تمام پارٹیاں وہ کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ اس بنیاد پہ ہمارے بڑی جب ہم پولیٹیکل اپنا سینیریو لے کے میدان میں جاتے ہیں تو لوگ ہم کو بڑا سراہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم نے یہ دور دیکھا اور آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کا رجحان مسلم لیگ نون کی طرف ہے اور الحمدللہ مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان گلگت بلتستان کے اندر حکومت بنائے گی۔ کتنا ٹرن آؤٹ دیکھ رہی ہیں گلگت بلتستان کے اندر خواتین کی جو نمائندگی ہے اس حوالے سے، جو ووٹرز ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیں خصوصاً دیامر کے حوالے سے، آپ کیونکہ تعلق بھی دیامر استور ریجن سے ہے، تو دیامر کے حوالے سے دیامر کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ دیامر میں آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کوئی مجھے کسی بھی پارٹی کی خاتون وہاں پہ پولیٹیکل کوئی آپ کی کارکردگی ان کی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جو اس اسمبلی میں رہی ہیں خواتین، ان کی بھی کوئی اس طرح کی 5 سالہ کارکردگی نہیں ہے، اور ابھی کمپین کے حوالے سے بھی کوئی خواتین ہمیں وہاں نظر نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی ایک ماحول ہے، پچھلی بار پیپلز پارٹی کی سعدیہ دانش صاحبہ تنگے سے کھڑی ہوئی۔ جی بالکل، وہاں پہ ان کو دیا گیا تھا، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ وہاں کا یہ رواج ہے یا پھر مجھے نہیں اندازہ، وہاں پہ یہ ہوتا ہے اجلاس کے اندر دیامیر کے اندر کہ آپ کی خواتین کو پولنگ بوتھ میں جا کے ووٹ کاسٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ جتنے بھی ووٹ ہوتے ہیں تمام کینڈیڈیٹس، چاہے وہ آزاد امیدوار ہو یا کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہو، اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، آپ کے کارڈز جمع ہوتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں۔ تو سعدیہ میڈم کو بھی جو ووٹ پڑا تھا انہی خواتین کا پڑا تھا، تو مجھے اس حوالے سے کچھ اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر خواتین کی نمائندگی، خصوصاً جو پرائیویٹ ہیں، کارکنوں کے بجائے دوسرے افراد کو لا کے اوپر اس پر پھر وہ آپ کے اوپر سمجھے کہ پیراشوٹ کے ذریعے چڑھا دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے تمام پارٹیز کے لیے، میں یہ سمجھتی ہوں، کیونکہ سیاست کے اندر پورے پاکستان میں جی بھی تو بہت پسماندہ سا علاقہ ہے۔ خواتین کو پولیٹکس میں آنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواتین اپنے شوق کی خاطر یا پھر اپنے علاقے کی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے یا خواتین کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کے لیے ان کی آ جاتی ہیں میدان میں، تو یہ بڑے افسوسناک سی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی وہ کارکن جو گراس روٹ لیول سے کام کر رہی ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر کے پیراشوٹس لاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف پارٹی کو نقصان ہوتا ہے بلکہ علاقے کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جی بی کے اندر آپ نے دیکھی تمام پارٹیز کی لسٹیں سامنے آئی ہیں، ان میں آپ کو جینون خواتین
तमाम पार्टी की जेन्युइन खवातीन जो कारकुन हैं वो आपको कैंपेन करती हुई नज़र आएंगी, लेकिन वो खवातीन जो पैराशूटर्स हैं वो अभी तक कहीं पे आपको नज़र नहीं आएंगी। तो ये न सिर्फ पार्टी का नुकसान है बल्कि मैं समझती हूँ कि इलाके का भी नुकसान है और खवातीन की नुमाइंदगी इस तरह नहीं हो सकती। इससे डिसहार्ट नहीं होंगी खवातीन, क्योंकि अब जो है वो खवातीन जो हैं वो सियासत में आना शुरू हो चुकी हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। अगर जेन्युइन जो कारकुन है उसको छोड़ के अगर बाहर से पैराशूटर्स को मुसल्लत किया जाएगा तो इससे खवातीन में मायूसी पैदा नहीं होगी, इस हवाले से क्या? बिल्कुल खवातीन में मायूसी भी पैदा होती है और वो उस तरीके से काम नहीं करती होती हैं जिस तरीके से उनका एक अज़म लेके मैदान में उतरती होती हैं, उस तरीके से उस लेवल का काम नहीं होता। अगर उन खवातीन को मौका दिया जाता है तो यकीन जानिए मैं समझती हूँ कि तमाम खवातीन खर्चा भी उठाती हैं और कैंपेन भी पूरा कर लेंगी और यकीनन अपने हल्के के उम्मीदवार को जिताने में उनका बड़ा किरदार होगा। सियासत में जो खवातीन आ रही हैं उनको क्या पैगाम देंगी? सियासत में ख़वातीन को मैं यही पैगाम दूंगी कि सियासत बड़ी एक बेरहम सी चीज़ है। यहाँ पे आपको 5 साल आपका जो है ना आपसे काम लिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हर तरह के जो आपकी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ होती हैं, इलाके के जो काम होते हैं वो सारे तो आपसे लिए जाते हैं, बट एंड टाइम पे आपको वो मौका नहीं मिलता जो जिसके आप मुस्तहिक होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस फील्ड में फिर ख़वातीन को ज़रा सोच समझ के आना चाहिए, क्योंकि देखें जब आप पढ़ाई भी करते हैं तो 5-10 साल पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं, यहाँ पर फिर इस तरह का चांस नहीं होता है। तो क्या पैगाम देंगी? आने क्या पैगाम नहीं, मैं तो समझती हूँ कि आना ज़रूर चाहिए, आना ज़रूर चाहिए। मौका मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है कि मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता, मौका मिलता है लेकिन उसमें टाइम लगता है। और जब मौका मिलता है तो यकीन जानिए कि वो खवातीन कुंदन बन के निकलती हैं और एक एक खातून के एक उनकी जो पसमानदगी है, उनके जो मसाइल हैं उनका पता होता है, उसका हल निकालती ज़रूर हैं। आपने देखा पिछली असम्बलियों में जो पैराशूटर्स आई थी वो सिर्फ अपनी रजिस्टर में हाज़िरी लगवा के चली गई हैं और एक आध खवातीन जो आई हैं अपनी कारकुन तो उन्होंने काम करके दिखाया है। तो ये एक मैं समझती हूँ कि खवातीन को आना चाहिए, हर फील्ड में आना चाहिए और इस कंसेप्ट को जो खवातीन को अच्छा नहीं समझा जाता है पॉलिटिक्स में, इस कंसेप्ट को भी ख़त्म करना चाहिए। और खवातीन को मैं ये भी कहूँगी कि आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि ये जो कंसेप्ट है ना कि पैराशूटर्स के आने का, ये अपनी आवाज़ से अपने मीडिया के थ्रू अपनी कारकर्दगी के थ्रू इस कंसेप्ट को भी ख़त्म करके अपनी पॉलिटिकल कारकुनों को वहाँ तक पहुँचा सकती है। बहुत शुक्रिया। सरवत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जो नून लीग की रहनुमा है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो खवातीन हैं उनकी सियासत के अंदर शमूलियत बढ़ती चली जा रही है और हम भी चाहते हैं कि खवातीन भी इस शोबे में आगे आएँ। अपने मेज़बान बशारत हुसैन को दीजिए इजाज़त, खुदा ने के बाद।